أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے با سبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا آپ نے تفصیلی تذکرہ سنا، اور جو ان کی نافرمانیاں تھیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ان پر کرم نوازیاں تھیں، وہ سب کچھ آپ سن چکے. آج اس آیت میں اس قوم کا ذکر ہے جو ایک دریا کے کنارے بستی تھی. وہ قوم جو تھی ان پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ممنوع اور حرام تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا، اور ان کا جو روزگار تھا وہ ماہی گیری سے، مچھلیاں پکڑنے سے ہی متعلق تھا. انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے والے دن تم مچھلیاں نہ پکڑا کرو. اور لطف کی بات یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو انہیں کہا گیا کہ باقی دنوں میں شکار کر لیا کرو اور اپنا یہ کام کاج کر لیا کرو، روزگار جو ہے چلاؤ. اب ایک آزمائش تھی، قرآن نے یہ آزمائش کہا ہے کہ نبلوہم، ہم انہیں آزماتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے گڑھے بنا لیے بڑے بڑے، اور دریا سے ان گڑھوں تک کھیلیاں بنا لی، نالیاں بنا لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے ہفتے والے دن نہ پکڑو مچھلیاں، ہم نہیں پکڑتے. لیکن انہوں نے کیا کیا وہ ذرا سنیے ان کا جو مکر تھا.
کہ وہ ہفتے والے دن پانی چھوڑ دیتے، ان نالیوں کے ذریعے پانی ان گڑھوں میں آتا تو مچھلیاں کثیر تعداد میں ہوتی تھیں، اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس گڑھوں میں جو انہوں نے بنائے تھے ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی تھی۔ اتوار والے دن وہ پکڑ لیتے تھے اگلے دن۔ اب یہ جب انہوں نے چال چلی اور مکر و فریب سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی کا ان پر پھر جو عذاب آیا، جو غضب نازل ہوا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا۔ اور یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے اور حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ ان کو لوگ سمجھایا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کو سمجھاتے تھے کہ یار ایسا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جاننے والا ہے، یہ ایسا دھوکہ نہ کرو۔ لیکن وہ کہتے ہم کون سے ہفتے والے دن پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں، پکڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو سمجھاتے جو نیکوکار تھے، اور ان میں بھی کچھ ایسے تھے کچھ عرصہ سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم نے بڑا سمجھا لیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھانا اور ان کی اصلاح کرنا انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ بھی ان کے ساتھ میل جول رکھنے لگے۔ اور ایک تیسرا گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ یہ نافرمانی چھوڑ دیں تو پھر تو ہمارا آپ کے ساتھ میل جول ہے، اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے اس تیسرے گروہ کے بارے میں، یہ تین گروہ ہو گئے تھے، ایک تو بالکل نافرمانی کرنے والا اور مکر و فریب کرنے والا، اور دوسرا جس نے کچھ عرصہ سمجھایا، اصلاح کی، پھر اصلاح چھوڑ دی اور ان کے ساتھ میل جول رکھا، اور تیسرا وہ جنہوں نے اصلاح کی، کرتے رہے، لیکن وہ باز جب نہ آئے تو انہوں نے اپنے اور ان کے بیچ دیوار کر لی، علیحدہ ہو گئے کہ ہمارا تمہارے ساتھ میل جول ختم ہے، تم نافرمان ہو۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا اور حکم آ گیا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، تو وہ جو نافرمان تھے وہ، اور جو بظاہر نافرمان تو نہیں تھے، اصلاح کرنے والے تھے، لیکن اصلاح کرنا چھوڑ دی تھی، ان کے ساتھ میل جول رکھے ہوئے تھے، رشتہ داری رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دیا، ان کی صورتیں بندر بن گئی، اور جنہوں نے دیوار کر لی تھی ان سے جدا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ نافرمان جن کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے، جنہوں نے ہفتے والے دن نافرمانی کی، مچھلیاں پکڑ کے، اس طرح ایک مکر و فریب کر کے، اور وہ بندر جب بن گئے تو یہ بعض حضرات، یہ ایک عوام کے اندر مشہور ہے کہ یہ جو آج نسل بندروں کی چل رہی ہے یہ انہی میں سے ہے، لیکن یہ عوامی سطح پر بات ہے، تحقیقاً یہ بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے،
یہ بندر آلریڈی مخلوق پہلے موجود تھی، ان کو بعد میں بندر بنایا گیا کہ حکم ہوا کہ اس مخلوق کی طرح تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو یہ مخلوق تو پہلے گویا تھی، اس لیے ان کی طرح بنا دیا گیا، ایک سیمپل تھا، اور یہ مخلوق آلریڈی چل رہی تھی، یہ جو بندر ہمیں نظر آتے۔ اور وہ جو انسان بندر بنے تھے اصحاب سبت، وہ جب بندر بنے تھے تو وہ کچھ عرصے بعد وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلے صورتیں ان کی بدلی، بندر بنے، پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں ذرا بھر بھی تبدیلی اللہ اور اس کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ بہانے یا مکر و فریب یا اس سے ذرا بھی جو ہے وہ اس کی حکم عدولی کرنا اور اس سے ہٹنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو قبول نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے نفس کی مان لیتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم ہوتا ہے، ہم اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں یار، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن میں ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہیلے بہانے شریعت کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے نہیں چلتے۔ اگر چلائیں گے اس میں کوئی اپنی طرف سے غیر شرعی تعویلیں نکالیں گے کہ نہیں جناب ہم کون سا ایسے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرمایا ہے، ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے غیر شرعی اس میں رد و بدل کریں گے، تعویلیں کریں گے تو وہ نافرمانی سمجھی جائے گی اور اس کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا کہ کہاں کہاں ہم اصحاب سبت کی طرح کر رہے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان واضح ہے، لیکن ہم ان میں طویلیں کر کے اپنے نفس کی مان کے کہ نہیں یار ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، تو جس کی وجہ سے ہم نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی وقت، تو اس لیے میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کے قانون کے آگے طویلے ہیلے بہانے نہیں چلتے، وہ سیدھی سادی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا، رسول اللہ کو بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ایسے کر لیں گے، شریعت کے معاملہ میں ایسے کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹ ہو جائے گی، نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو جائے۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ اور یہ پھر شکر ہے مولا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں نا تو ہم اصحاب سبت سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں، یقین جانو۔ اور سابقہ امم کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرہ میں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن ہمیں بندر نہیں بنایا جا رہا، ہمیں خنزیر نہیں بنایا جا رہا، ہماری صورتیں نہیں بگاڑی جا رہی، یہ صرف اللہ اپنے محبوب کا لحاظ کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت یہ تا قیامت ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی نبوت چل رہی ہے، آپ کی رسالت چل رہی ہے۔ سرکار کی نبوت اور رسالت کا
اور سرکار کا لحاظ کرتے ہوئے ہم پر یہ مہربانیاں ہے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال رہا ہے، اور پردے میں ہی جو ہے اللہ تعالی جب ہم اس کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہم پر بہت کرم نوازیاں ہیں، پہلی امم سے کہیں زیادہ کرم نوازیاں ہیں، لیکن ان مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اور اس طرح کے عذاب ہم پر نہیں آ رہے، اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہو رہے تو ہم جناب بس کرتے رہیں، حضور کے وسیلہ سے ہم پر کرم ہو جائے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، اس معاملہ میں اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش کرنا ہے۔ حضور سفارش کریں گے بڑے بڑے گناہگاروں کی، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج ہمارے بھائی کچھ غلط فائدہ بھی اٹھا، یہ بخشے تو جائیں گے نا، اور یار لتر کھارتے ضرور جانا ہے، حضور سفارش تو کریں گے، جہنم سے سب کو نکالا جائے گا جتنے بھی مسلمان ہوں گے، لیکن جہنم میں جا کر پھر سیدھے جنت میں جائے کام ہی ایسے کریں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، سب کچھ پھر ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے۔ وہ کس لیے بنائے؟ حضور کے غلاموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بنائی نا۔ کام ہی ہم ایسے کریں کہ سیدھے ڈائریکٹ حضور کے ساتھ جنت میں جائیں، ضرور جہنم سے ہو کر جانا ہے۔ اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ اور کئی میرے بھائی چھوٹا سا کوئی گناہ ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ کے کر گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یار یہ تو چھوٹا سا ہے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے پہ بھی پکڑ لیتا ہے۔ بہت ساری حدیث میں مثالیں ہیں، قرآن میں مثالیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹی نیکی کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اس چھوٹی نیکی کو کریں گے، چھوٹے گناہ سے بچیں گے، انشاءاللہ العزیز پھر بڑوں کے بھی قریب نہیں جائیں گے اور پھر بڑی بڑی نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان قرآن کی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ۔